بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی لون چائنس کا تعارف اور نظریہ الوہیت کے 5 منابع۔ دور حیات ان کا 213 سے 274 قبل مسیح اور تعلق یونان سے ہے، یعنی یہ تیسری صدی کے محقق ہیں۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف ہے آن دا سبلائم۔ آن دا سبلائم ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے طرفوں یا الوہیت کے منابع پہ بات کی ہے۔ پہلے نکات ہیں 9 کلاسیکی عہد کے۔ 9 کلاسیکی عہد یعنی کلاسک عہد کے بعد آنے والا عہد۔ سب سے پہلے اسلوب پر تنقید لونجائنس نے کی اور ان کے جو منابع ہیں اس میں صنعتوں کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ نظریہ عظمت خیال طرفوں الوہیت یا عرفیت کا بانی ہے اور شاعری میں تاثیر زبان کا قائل ہے، یعنی وہی شاعری اثر رکھے گی جس میں آپ کی زبان کی تاثیر اچھی ہوگی۔ مشہور اقوال ہیں ان کے: ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت پہنچانا ہے۔ ایک اور قول ہے کہ عظمت کو تازیانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور لگام کی بھی۔ ایک اور مشہور قول ہے ان کا: لہجے کی عظمت کے لیے کوئی اور شے اتنی ضروری نہیں جتنی کہ شدت جذبات۔ جس شاعری میں جذبات میں شدت ہوگی وہ زیادہ پر اثر ہوگی۔ حسین الفاظ خیال کے لیے روشنی کا کام کرتے ہیں، یعنی آپ خیال کو بہترین الفاظ میں پیش کریں۔ الوہیت یا عرفیت کے 5 منابع یا مخارج۔ یہ کہتے ہیں کہ شاعری یا کسی فن پارے میں عظمت جو ہے 5 ذرائع کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ پہلا ہے عظمت خیال، یعنی جس خیال پر آپ شاعری کر رہے ہیں وہ بہت بلند ہو۔ شدت جذبات، اس میں آپ کے جذبات مکمل شدت کے ساتھ ظاہر ہوں۔ خیال بہترین ہو، جذبات شدت کے ساتھ ظاہر ہوں۔ صنائع بدائع کا استعمال ہو، یعنی علم بیان و بدیع کا استعمال ہو۔ اعلیٰ الفاظ چنیں، تب ہی وہ شاعری یا نثر پارہ فن پارہ بنے گا۔ اعلیٰ ترتیب الفاظ رکھیں۔ اب کچھ شاعر ایسے ہیں جنہوں نے ان کے 5 منابع جو ہیں اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں، جیسے غالب: جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ 5 منابع استعمال ہیں: عظمت خیال بھی، شدت جذبات بھی، صنائع بدائع بھی، اعلیٰ الفاظ بھی، اعلیٰ ترتیب الفاظ